بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کی حکومت کے اب دن پورے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اب برطرفی کے احکامات بس آنے باقی ہیں، اور اب ان کی حکومت کے دن پورے نہیں ہونے۔ جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اگست تک ٹائم لے جائیں گے، اگست تک ہم حکومت کو کھینچ لیں گے اور اگست تک ہم حکومت کے اندر بیٹھے رہیں گے، اور جب ٹینیور پورا ہوگا تو اس سے ایک دو دن پہلے 13 کو ٹینیور پورا ہونا ہے، 13 اگست کو، تو ہم 11-12 کو قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے، ڈیزالو کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں 90 ڈیز کا ٹائم مل جائے گا اور ہم ساتھ ہی الیکشن کال کر دیں گے۔ اس میں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں، اپنا کوئی بندہ اپنی مرضی کا بٹھا دیں، پنجاب کے اندر بھی ایک نگران حکومت اپنی مرضی کی بٹھا دیں، وفاق کے اندر بھی، اور اپنی مرضی سے بعد میں الیکشن کے اندر مینپولیشن ان کے ذریعے سے کروا کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بٹھا کے، اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ صدر بٹھا کے، اور پھر ہم اپنی مرضی کی جو چاہیں جہاں چاہیں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیں، الیکشن کمیشن کا پورا عملہ خرید لیں، اس کو مینج کر لیں، پورا ہم سسٹم کو مینج کر لیں اور الیکشن کو نکال لیں۔ یہ ان کا پورا پلان ہے، لیکن ان کے پلان کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اب اپنے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے طریقے سے ملک کو بھی چلانا ہے، اپنے طریقے سے معاملات کو چلانا ہے، اور اگر ہم نے ان پارٹیوں کے اوپر چھوڑ دیا تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے ککڑوں کی طرح لڑتے رہنا ہے، اور اس لڑائی کے اندر نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اور نقصان ریاست کا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ اصل میں تمام کے تمام معاملات سامنے رکھتی ہیں جنرل عاصم منی نے۔ دیکھیں، جنرل عاصم منی نے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے پورے پاکستان کے اندر، اس کے پیچھے کیا سازش، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ، اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں، ان کے پیچھے اصل جو چہرے ہیں وہ ابھی تک تو بے نقاب نہیں ہو رہے، ان کا پتہ نہیں چل رہا، اور اس کی جتنی دیر تک تحقیقات نہیں ہوں گی، جتنی دیر تک پوری انویسٹیگیشن، پوری تحقیقات، پورا معاملہ، جتنی دیر تک انکوائری، ایک جوڈیشل انکوائری، جوڈیشل لیول کی انکوائری، چیف جسٹس لیول کی یا ٹاپ کی جب تک نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ اس کے تعین نہیں کر سکتے، آپ اتنی دیر تک کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے جس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ ابھی ایک بندہ قتل ہوتا ہے وہاں پر کوئٹہ کے اندر ایک وکیل کو مارا جاتا ہے، اور اس کا الزام، اس کا پرچہ، اس کا مقدمہ کس کے اوپر ڈال دیتے ہیں؟ عمران خان کے اوپر۔ بھائی، آپ عمران خان کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ صرف انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وہی بھٹو والا معاملہ عمران خان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی مجھ چوری ہو گئی، اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں، کسی کی مرغی چوری ہو گئی، اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں۔ تو یہ عمران خان کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے، ایک انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک چڑھا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال دیں۔ اب اس مقدمے کا، اس پرچے کا کیا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ؟ وہ بندہ وہاں پر مار دیا، انہوں نے پکڑ کے سارا مقدمہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ پہلے انہوں نے فیصلے سنانے شروع کر دیے۔ وہاں کہتے ہیں کہ وہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جائیداد ان کی آپس خاندانی دشمنی ہے، اس کے چکر میں وہ بندے کو مارا گیا۔ یہ پکڑ کے انہوں نے کوئٹہ کے اندر بیٹھا ہوا، کہاں پکڑ کے انہوں نے زمان پار کے عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ وہ عمران خان نے مارا ہے۔ تو یہ ان کی آپس کی جو لڑائیاں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے پرچے مقدمے کرتے ہیں، اور بعد میں اس طرح کا سیاپا ڈال دیتے ہیں کہ ملک کرائسس کے اندر چلے جاتا ہے، پھر حل نکلتا نہیں ان سے، پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے ہمیں بچائے، عدلیہ آ کے ہمیں مسائل سے نکالے اور کوئی راستہ نکالے۔ اب الیکشن 90 دن کے اندر کروانے تھے، انہوں نے نہیں کروائے، اب کرائسس آ گیا، اب آئینی اور جو قانونی بحران ہے اس کا تو حل کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کس طرح سے اس کا حل نکالیں گے؟ جو وفاق کے اندر، ٹھیک ہے، وفاق کے اندر آپ نے بعد میں الیکشن کروانے سندھ اور بلوچستان میں، لیکن جو پنجاب اور کے پی کے اندر جو حکومتیں ہیں، نگران حکومتیں، نام تو ان کا نگران ہے، لیکن وہ کس حیثیت میں بیٹھی ہیں، ان کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 90 دن کے بعد نگران حکومت کام نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ جو حکومتیں کام کر رہی ہیں، یہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے ان کی پوزیشن چیلنج، جو کہ چیف جسٹس نے بھی اس بات کو مینشن کیا کہ یہ کس طریقے سے، اب یہ کیس اگلے ہفتے لگا بھی ہوا ہے، اور یہ کیس اب سپریم کورٹ کے اندر، جہاں پر یہ کیس لگنا ہے پنجاب اور کے پی کی نگران حکومت کا، وہیں پر جو انہوں نے ایک لا پاس کیا تھا، قانون پاس کیا تھا، جو سپریم کورٹ ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا، وہ والا کیس بھی لگنا۔ تو انہوں نے، چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ساتھ ہی ملا کے تو سارا کیس چلا دیں گے، اس کو ایک کر کے تو ہم اس کی کیس کی سماعت کر لیں گے۔ اب انہوں نے مسائل تو پیدا کیے ہوئے ہیں، ملک کے اندر اتنے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آخرکار ان کا کوئی حل تو نکالنا ہے۔ یہ تو مسائل پیدا کر کے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں چپ کر کے، بعد میں پیچھے ریاست کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، عوام کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، پاکستان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔
تو جنرل آصف منیر نے جب یہ دورے کیے 9 مئی کے واقعات کے بعد، اس میں لاہور کا، سیالکوٹ کا، کوئٹہ کا مختلف دورے کیے، وہاں پر جنرل آصف منیر نے بڑا کھل کر بتا دیا کہ اب ہم نے ریاست کا بیانیہ ایک لے کر چلنا ہے، ریاست کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، پاکستان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی، پاکستان کی اہم ترین جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، پاکستان کے آئین، پاکستان کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انٹیگریٹی کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ جنرل آصف منیر نے بڑا دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو بھی پیغام دے دیا اور عمران خان کو بھی، یہ ساری جماعتوں کو پیغام دے دیا کہ آپ اپنے مسائل، جو مسائل آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ آپ لا کے عوام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، عوام بیچاری بعد میں رولتی ہے، پستی ہے، مرتی ہے۔ اب ہر روز جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر عوام کے لیے، عوام بیچاری اس میں سے گزرتی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ملک کے اندر ڈکیتیاں، چوریاں، یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ عوام بیچاری بھگتتی ہے۔ اب آج آ کے رئیسی کثر انہوں نے گرمی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ، لوگوں کے کاروبار جو تھوڑے بہت دکانیں چل رہی تھیں وہ بھی انہوں نے پکڑ کے 8 بجے 7 بجے بند کر کے وہ بھی کاروبار ٹھپ کر دیا۔ گرمی کے اندر کون نکلتا ہے؟ آپ کا گاہک ہی کوئی نہیں باہر ہوتا۔ تو اس طرح کے جو فضول اور جاہلانہ اور بے وقوفانہ فیصلے جو ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں اس کا خمیازہ آخرکار عوام بھگتتی ہے۔ عوام بیچاری پھر اس میں یہ جو اب فیصلہ کیا گیا، یہ کیسے پتہ نہیں کس قسم کے بے وقوف کے سر کے اوپر الیکشن کھڑے ہیں۔ نون لیگ ویسے تباہی اور بربادی پھیر چکی ہے اپنی پارٹی کے اندر، تو اب کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ اب تھوڑا بہت یہ جو دکانداروں سے ان کو ووٹ پڑتا تھا، دکاندار ان کو ووٹ دیتے تھے، مارکیٹوں سے ووٹ ملتا تھا، وہ بھی گیا، وہ بھی کھو کھاتا انہوں نے بند کر دیا۔ اب اگر آپ ان کا کاروبار ہی سارا بٹھا دیں گے، ان کا پٹھا بٹھا دیں گے، تو وہ آپ کو خاک ووٹ دیں گے۔ تو یہ اینڈ والے دنوں میں جب الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، یہ کون سا بے وقوف ان کو فیصلے کے اس طرح کے، یہ پتہ نہیں کس قسم کے ارسطو اور کس قسم کے سقراط اور کس قسم کے دانشور بیٹھے ہوئے نون لیگ کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب 7-8 بجے مارکیٹیں بند کر کے تو کاروباری لوگ جو ہیں وہ اب آپ کو گالیاں دیں گے۔ پہلے ہی آپ کے خلاف اتنی عوام ہے، پبلک ہے، آج آ کے انہوں نے یہ کر دیا، لوڈ شیڈنگ کا عذاب پھر دوبارہ مسلط کر دیا۔ تو بجلی تو آنی نہیں لیکن بل آپ کو لازمی آنا ہے۔ اب جنرل آصف منیر کی جانب سے جو 2 ٹوک الفاظ میں اس حکومت کو بھی اور تمام پارٹیوں کو پیغام بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ آپ اپنی کرتوتیں سیدھی کریں، اپنے اعمال نامے سیدھے کریں، یہ جو آپ کے کالے اور سیاہ کارنامے ہیں ان کو بند کریں۔ اس کی وجہ سے ملک بہت نقصان بھگت چکا ہے، بہت نقصان ہو گیا، اب مزید نقصان ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ملک کو نکالنا ہے کرائسس سے، دلدل سے، ملک کو نکالنا ہے مسائل سے، تو اس کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ اور یہ جنرل آصف منیر نے یہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر بھی بتا دیا، اور جو اس سے پہلے دورے کیے اس کے اندر بھی جنرل آصف منیر نے سب کلیئر کر دیا۔